وہ من ٹن کھجور دے رہا ہے، لیکن اس لیے دے رہا ہے لوگ مجھے سخی کہیں، میری تعریف کریں، تو اللہ نے وہ کرا دی ہے اسے اللہ کے ہاں سے کچھ نہیں ملا، اس لیے اس کے اندر چینجی کی بھی کوئی نہیں۔ لیکن جس نے ایک کھجور بھی دی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے اپنے بارگاہ میں چکا لیتا ہے، اللہ اسے جھکاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے نور ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے، دل کی پاکیزگی مل جاتی ہے، وہ اخلاص کی بنیاد پر یہ عمل کرتا ہے۔ اب نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور ساری رات کی عبادت ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے محبوب قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہوں۔ بتاؤ کسی کو اللہ نے ایسا خطاب فرمایا عبادت کم کرو؟ رب تو فرماتا ہے عبادت کرو، اور اب راضی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرتا رہے۔ اب حضور کو کسی اور نبی کے متعلق بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا عبادت کم کر، اے داؤد آپ بھی کم کر دو، اے موسیٰ آپ بھی کم کر دو، اے عیسیٰ آپ بھی کم کر دو۔ ہم ان لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا قرآن پڑھو، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیارے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوں، رات کو کھڑے ہوں، قیام کریں، نصف کر لیں، آدھی رات کھڑے ہو جائیں، او انقص، یا اس سے بھی کم کر لیں، او زد، یا زیادہ کر لیں۔ محبوب آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے، کم کر لیں، زیادہ کر لیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی کو حضور عبادت کر رہے ہیں، کتنی کہ رب فرمائے محبوب قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، محبوب قرآن تو ہم نے اس لیے اتارا کہ جو ڈرتے ہیں انہیں نصیحت ملے، جو ڈرتے ہیں انہیں نصیحت ملے، اور آپ اپنے آپ کو اتنی عبادت کر کے تکلیف میں ڈال رہے ہیں، حتیٰ کہ میری اور آپ کی اماں جان ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دیے، اور آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج گئے۔ اتنی عبادت کیا ہوا؟ پاؤں سوج گئے۔ ہمارے کبھی پانچ بھی پوری ہوئی ہیں، کبھی تکلیف بھی ہوئی ہے، ہم کتنا قیام کرتے ہیں؟ حضور نہ بھی کرتے، آپ سمجھتے ہیں نا، حضور پہ تو تہجد بھی فرض تھی، تہجد بھی فرض تھی آپ پہ، 5 تو 5 چھٹی تہجد، اس کے علاوہ عبادت کہ اللہ بابا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب عبادت کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، اور حضور ساری رات اتنی کہ پاؤں سوج گئے۔ اس وقت نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اگر یہیں ہمارے دل پہ آ جائے نا اور نقش ہو جائے نا، میں سمجھتا ہوں سارا کچھ ہو گیا اور بیان مکمل ہو گیا۔ اگر یہ ایک جملہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری دل کی تختی پہ نقش ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مفہوم اور اس کی شرح یہ بنتی ہے، عائشہ جس رب کے مجھ پہ اتنے کرم ہیں اور جس رب کی اتنی مہربانیاں ہیں، محبوب بنایا، ساری کائنات میرے صدقے بنا دی، جس کو بھی نوازتا ہے میرے سے نوازتا ہے، نبی بنا دیا، مجھے رسول بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، میرے صدقے کرم، میرے صدقے فضل، افلا اکون عبدا شکورا، جنہیں مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس نے اتنا نوازا ہے تو عائشہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی حضور نے سمجھایا جس کا کرم ہو اس کے آگے جھکا جاتا ہے، یہ نہیں اس کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے ہی ہمارے سلسلہ بن گیا ہے، بس ایک محفل کی بخشش ہو گئی، ہم چلے گئے، کام ختم ہو گیا، بس پھر ایک محفل کی پھر بخشش ہو گئی، بس کام ختم ہو گیا۔ اور خدا کے بندو، جو رب اتنا رحیم ہے کہ جو تمہیں بار بار بخشتا ہے، تمہیں تو سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے،
اور جس نے تمہیں یہاں بلا لیا، تیرے سانس کی مالا چلا رہا ہے، تجھے ایمان کی دولت دے دی ہے، اپنا یار دے دیا ہے، ہر گھڑی تیری حفاظت کرتا ہے، اور تمہیں کہاں کہاں سے بچاتا ہے، کس کس دشمن سے تمہیں بچاتا ہے۔ صحت بھی اس نے تمہیں دیا، سماعت بھی اس نے دیا، فصاحت بھی دی ہے تجھے زبان بھی دی ہے، بولنے کی طاقتیں بھی دی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بند کرے تیرا کیا رہے؟ تجھے اپنے گھر میں بھی بلا لیتا ہے، تجھے نواز بھی لیتا ہے، اور تیرے لیے کہاں کہاں سے چیز تمہیں پہنچاتا ہے۔ کبھی آپ ایک روٹی کی طرف تصور کر کے دیکھیں اور گندم کی طرف تصور کر کے دیکھیں، اس گندم کے پیچھے کتنے ورکر ہیں، کتنے پراسیز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو گندم سے آٹا بنا پھر تم تک پہنچا، وہ ہو سا امریکہ سے آئی ہو سا افریقہ سے آئی ہو، وہ چیز کس ملک سے آئی ہو، اور کتنے ورکر لگے ہوں، کتنوں نے کام کیا ہو، ہوا پانی یہ اپنی جگہ، کتنے بندے، کتنی مخلوق اس کے ساتھ، اور تمہارے گھر تک وہ چیز تمہارے پاس پہنچتی ہے، اور پھر بھی تو غافل ہو کے کھا جاتا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی خیال نہیں آتا۔ وہ کتنا مہربان ہے، میری کیا اوقات ہے، ہزاروں لاکھوں کو میرے تک ایک لقمہ پہنچانے کے لیے اس نے لگایا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں اس کے آگے جھکنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، میں کیوں نہیں اس کا شکر ادا کر رہا؟ اب تو مجھے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلے 5 تھی، 6 تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ جب بھی تصور آپ کریں، میں کہتا ہوں حیران ہو کے رہ جائیں اللہ کی تخلیق میں، کہ اللہ تو حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، جس کے اتنے کرم ہیں کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو جس نے یہ رکھ لیا کہ اس کی نعمت اتنی ہے گن ہی نہیں سکتا، تو نافرمانی کیسے کروں؟ اس کو اللہ بلند کر دیتا ہے، اسے عروج دے دیتا ہے۔ وہ کہتے نہیں ابا جی کی کیسے نافرمانی کرے گا؟ کبھی سوچ تو صحیح، تیرے باپ نے تجھ پہ کتنے کرم کیے ہیں، تو کیا تھا، تیری ماں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، ماں کے کتنے احسانات ہیں۔ جب بچے کے سامنے یہ تصور آتا ہے نا تو بچے کو شرم آتی ہے، باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے آتی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ابا جی نے اتنی محنت کی، میں ان بچوں کی باتیں کرتا جو آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ماں کیا اور باپ کیا ہے۔ اسکول کی تعلیم نے کیا بتانا ماں کیا اور باپ کیا ہے؟ وہ تو قرآن کی تعلیم بتائے گی، اور آمنہ کے لال کی زبان بتائے گی، اور حضور کا کردار بتائے گا کہ تیری ماں کا تیرے اوپر کتنا احسان ہے، اور اس نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور تیرے باپ نے تیرے پہ کتنی محنتیں کی ہیں، اور تیرے باپ کا کتنا احسان ہے۔ تو قیامت تک بھی اپنے باپ کا احسان نہیں چکا سکتا۔ جب وہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اسے شرم آتی ہے، ابا جی کے آگے بولوں، اماں جی کی نافرمانی کروں۔ اسی طرح جب وہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے نا تو اسے شرم آتی ہے کہ جس رب کی ہر گھڑی اتنی نعمتیں ہوں، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ جب یہ تصور پیدا ہوتا ہے، اس کے عمل میں نور آ جاتا ہے، وہ عمل قبول ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ اور اللہ کے حضور چکتا ہے، پھر اسے والدین کی بھی فرما برداری کا نور مل جاتا ہے، یہ مخلوق کا دل جیتتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب میں ایک اور بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ بیس میں بتا رہا ہوں، اپنی بیس ٹھیک کرنی، بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، بیس صحیح کریں، اپنی نیت ٹھیک کرنی، سوچ ٹھیک کرنی۔ دیگ پکائیں تو اللہ کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ 11ویں ہو یا کوئی محفل ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دکھا کے کیا کرو گے؟ کیا دے لیں گے؟ کتنا کے دے لیں گے؟ مجھے ہی بتا دو کتنا دے لیں گے۔ ہم بیان آپ کے لیے کریں، آپ مجھے کتنا دے لو گے؟ تو جب رب کے لیے کریں تو رب کیا دے گا؟ تم دے سکتے جو رب دے گا۔ اس لیے رب فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ خرچ کرو جو خود پسند کرتے ہو۔ اس وقت تک نیکی کو نہیں پاؤ گے کہ جو خود پسند کرتے ہو وہ خرچ نہ کرو، لیکن سن لو وما تنفقوا من شيء، اور جو تم خرچ کرو فإن الله به عليم، اسے اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ جس کے لیے کیا وہ جانتا ہے نا، تو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنڈورا بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہی کام ہوگا، شیطان حملہ کرے گا، جو کیا وہ گیا۔ جب رب فرما رہا ہے جو خرچ کرو میں اسے جانتا ہوں، مطلب کیا؟ اور بندہ تمہیں کیا دے گا؟ جو تم نے میرے لیے کیا ہے میں تمہیں جزا دوں گا، اور جو میں دوں گا وہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ دے سکتا کوئی؟ تو سودا کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے کرو جو کہہ رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ سے کرو گے اللہ دنیا میں بھی دے گا، ادھر بھی سکھی، چاہے تھوڑا بھی ہوگا نا، دل کا سکون مل جائے گا، دل میں آرام ہوگا، سکون ہوگا۔ کہ جو آگے رکھا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا گا ہوں، یہ شیخ عبدالعزیز دباغ ہیں، قدس سرہ العالی ہیں، بڑی کمال بات انہوں نے لکھی۔
اور صوفیہ کا ایک ایک جملہ ہوتا ہے، زندگی بدلنے والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا دو طرح کے بندے ہیں، مفہوم بتانے لگا ہوں۔ ایک دروشی پڑھتا ہے اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے ثواب ملے، ایک دروشی پڑھتا ہے اس لیے کہ جن پہ درود پڑھنے لگا ہوں وہ ہیں اس لائق کہ ان پہ درود بھیجا جائے، ہیں اس لائق ان پہ درود بھیجا جائے۔ اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس لیے پڑھتا ہے کہ ثواب ملے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس لیے پڑھتا ہے کہ جس کی عبادت ہے وہ اس لائق ہے اس کی عبادت کی جائے، وہ اس لائق ہے اس کی۔ مثلا والد صاحب کو بھی دیکھ لو، اب بچہ اس لیے نہیں کہ لالچ کے لیے، اور اس لیے کہ میرے ابا جان اس لائق ہے، ان کا مقام ہے، وہ ابا جان کے مقام کو سامنے رکھتا ہے، یا اماں جان کے مقام کو سامنے رکھتا ہے، یا بھائی جان کے مقام کو سامنے رکھتا ہے، وہ اور کوئی غرض نہیں رکھتا، صرف مقام سامنے رکھتا ہے۔ اب وہ شیخ عبدالعزیز دباغ یہ وہ ہستی ہوئی ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، انہیں اللہ نے آمنہ کے لال کے ذریعے پڑھا دیا، یعنی اعلیٰ حضرت انہیں سلوٹ مارتے ہیں، جو بہت بڑی ہستی ہیں، اور علماء سوال کرتے اور یہ علماء کو جواب دیتے، اور شیوخ کی جو گفتگو ہوتی اس طرح حل کرتے تھے، یعنی اتنی بڑی ہستی اور زبانی جواب دے دیتے، یعنی ایسے تار جڑی ہوتی، ادھر سے بات ہوتی ادھر رسول اللہ کی بارگاہ سے جواب بھی آ جاتا۔ ایسی ہستی یہ شیخ عبدالعزیز دباغ قدس سرنا علی، میں نے جب یہ ان کا پڑھا نا سبحان اللہ معراج ہی ہو گئی۔ کیا انہوں نے کہا، اب کیسے پتا چلے؟ کہ اب غور کرے، کیا حضور رحمت للعالمین ہے، حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، حضور کی یہ شان ہے، حضور کا یہ مقام ہے، اللہ نے یوں نوازا یوں نوازا یوں نوازا۔ پھر حضور کی حقیقت کو تو نبی بھی نہیں جانتے کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ جب یہ تصور اس کے ذہن میں آئے گا تو اس کے اندر حضور کی عظمت بڑھے گی، آپ کا مقام اس کے اندر بڑھے گا۔ اب یہ ثواب کی طرح نہیں دیکھے گا، یہ مقام کو دیکھے گا۔ اسی طرح جب مالک کے کائنات کی طرف دیکھے گا، سب کچھ تو اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے نوازا، کیسی تخلیق ہے، اپنے محبوب کو کیسا نوازا، کیسے دنیا بنائی، مالک کی کیا شان ہے، کس طرح کھڑا کیا آسمانوں کو، کس طرح زمینوں کو کھڑا کر دیا، کیا پانی کا سلسلہ، کیا مچھلی کا سلسلہ، اوپر پہاڑ اتنے وزنی رکھ دیے، یہ مالک نے سب کچھ رکھا۔ جب یہ تصور کرے گا تو مالک کی عظمت بڑھے گی، تعظیم بڑھے گی۔ اب دو شخص ہیں، ایک نیت کر رہا ہے ثواب کی کہ درود پڑھوں گا ثواب ملے گا، دوسرا یہ نیت کرتا ہے جن پہ درود بھیجنا ہے وہ ہیں اس قابل، وہ ہیں اس لائق، ان پہ درود بھیجا جائے۔ اور اب نماز پڑھنے لگا ہے، رب کی عبادت کرنے لگا ہے، ایک کا تصور ہے مجھے ثواب ملے گا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کا تصور یہ ہے اس کا مجھ پہ حق ہے اور وہ معبود پر حق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایک نے ثواب کو سامنے رکھا ہے، ایک نے یار کو سامنے رکھا ہے، ایک نے ثواب کو سامنے رکھا ہے، ایک نے مقام خدا کو سامنے رکھا ہے، عظمت خدا کو سامنے رکھا ہے، ایک نے درود پڑھتے ہوئے ثواب کو سامنے رکھا ہے، دوسرے آمنہ کے لال کے مقام کو سامنے رکھا ہے، حضور کی عظمت کو سامنے رکھا ہے۔ اب شیخ فرماتے ہیں جس نے مقام کو سامنے رکھا، جس نے عظمت کو سامنے رکھا، اب اس کو اجر بھی اس مقام کے مطابق ملے گا، اجر بھی عظمت کے مطابق ملے گا۔ جس نے نماز میں رب کی عظمت کو سامنے رکھا ہے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں، اس لیے اس کے اجر کی بھی حد کوئی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس نے آمنہ کے لال کے مقام کو، حضور کی شرف کو سامنے رکھ کر درود پڑھا ہے، اللہ اسے اپنے محبوب کے مقام کے مطابق ہی اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے ثواب کی ہے اللہ اسے ثواب دے دے گا۔ اب محبوب کے مقام کی انتہا کیا ہے وہ رب ہی جانتا ہے یا رب کے محبوب ہی جانتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم کس سے بات چلی؟ تصور سے چلی۔ کس سے چلی؟ کہ تصور ہمارا کیا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، ایک ہی عمل ہے اور وہ عمل میں نور آ جائے تو ہمارا دل چک جائے گا، وگرنہ کروڑوں عمل ہیں ہمارے، بڑے عمل ہیں ہمارے، لیکن چینجنگ نہیں ہو رہی۔ تو میں نے اس لیے یہ بیس رکھی ہے، بیان ہوتے رہتے ہیں کہ بیس رکھی، کاش ہمارے دل میں یہ نور اتر جائے۔ یہ جو ہمارے پاس نور الازا ہے جو دوسرے درجے میں شاہ صاحب کو پتا ہے، ماشاءاللہ نامہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ نور الازا کی فقہ کی کتاب ہے، اس کے حاشیے کے اندر نا ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ کو شرعی مسئلے کا تو پتا ہے کہ یہ جو قرآن کی تفسیر ہے اور قرآن پاک ہے اسے بے وضو نہیں چھو سکتے، باقی جو کتب ہیں
فقہ کی کتب ہو گئیں، قرآن پاک کے علاوہ حدیث کی ہو گئیں، اسے بے وضو بھی چھو سکتے ہیں، لیکن قرآن اور قرآن کی تفسیر اس کو بے وضو نہیں چھو سکتے۔ لیکن شمس الائمہ حلوانی یہ جو مجتہدین ہیں نا، ان میں سے ایک درجہ رکھتے ہیں اور بہت بڑی ہستی ہیں۔ ان کا شیخ الحدیث علامہ عبدالرزاق بتھرالوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب کورونے کا سسٹم تھا اس وقت یہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ عربی میں انہوں نے حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ وہ حاشیے میں کیا لکھتے ہیں کہ وہ شمس الائمہ حلوانی اتنا بڑا مقام پا گئے، اتنا بڑا انہوں نے مرتبہ پایا۔ وہ مرتبہ کیسے پایا؟ انہوں نے خود لکھا۔ اب دیکھو نا، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے، میں بیان کر رہا ہوں، اب کوئی مجھے پوچھے تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اللہ نے مجھے عقل ہی بڑی دی ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، محنت بڑی کی ہے میں نے، اور اتنی محنت کی ہے تو مقام کیوں نہ ملے، کرسی پہ کیوں نہ بیٹھوں، باز کیوں نہ کروں، یہ میری سوچ ہے۔ اب ان کی سوچ کیا کہ جن کو لقب ملا ائمہ کا سورج اور مجتہدین میں اتنا بڑا مقام، خود بتاتے ہیں مجھے یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا۔ سنو، کہتے ہیں کہ جب میں نے شرعی مسئلہ لکھنا چاہا، کوئی بھی شریعت کا مسئلہ لکھنا چاہا، تو جس کاغذ کا ارادہ کیا میں نے پہلے وضو کیا، میں نے اس کاغذ کو بھی بے وضو نہیں پکڑا۔ ذرا سنو، ایک تو مسئلہ ہے شرعی کہ اوپر حدیث بھی لکھی ہوئی ہے تو بے وضو پکڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں حدیث بھی نہیں لکھی، شرعی مسئلہ بھی نہیں لکھا۔ ابھی میں نے ارادہ کیا کہ ادھر شریعت مصطفیٰ لکھوں، ایک دین کا مسئلہ لکھوں، تو اب اس مسئلے کی نسبت کاغذ کی طرف ہو گئی، ابھی لکھا نہیں، تو میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کورے کاغذ کو پکڑا۔ اللہ عز و جل نے اس تعظیم اور ادب، کاغذ مد نظر نہیں ہے، مد نظر اللہ اس کے رسول ہیں، کہ شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مقام خدا، مقام مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے، کسی بندے کا نام نہیں لکھنے لگا، رب اور رب کے مصطفیٰ کی شریعت لکھنے لگا ہوں، ابھی لکھی نہیں، تو اس کاغذ کا ادب کیا، احترام کیا، کہا میں نے عقل سے یہ مقام نہیں پایا، میں نے اس ادب اور تعظیم سے مقام پا لیا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، لکھا ہوا تو بڑا ہے، اس لیے یہ جوان آئے ہوئے ہیں، تو میری گزارش ہی ہے ادب کر لو، احترام کرو، مسجد میں آؤ بڑے آرام سے پاؤں رکھو، پہلے سوچو کس کے گھر میں آئے ہیں، ادھر پڑھ کے نہ مارو آ کر، تب اس لیے تو اندر کا سارا کچھ جاتا رہتا ہے، وہ اپنا گھر سمجھ رہے ہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں پڑھ کے مارنی چاہیے، اپنے گھر میں بھی انسان ہی رہتے ہیں، بیوی بچے رہتے ہیں، وہاں بھی آپ کے 12 نہ بجے ہوں، چہرہ چمکتا ہو، حضور خوش ہوتے ہیں، خندہ پیشانی سے باہر ہی ملنا منے، باہر جو ملے بڑے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، گھر جاتے 12 بجے ہوں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ تمہارا تو چہرہ گھر بھی چمکے، اے بیوی دیکھ کے خوش ہو، بچے دیکھ کے خوش ہوں۔ حضور نے تو اسے بھی فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے کہ جب ملو خندہ پیشانی سے ملو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپس میں ملو خندہ میں، گھر میں کوئی نہیں، مسجد میں آؤ تو لڑائی جھگڑے نہ، یہ تو خدا کا گھر ہے۔ بس جس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا گھر ہے، تو بس اس کے دل میں تصور آئے گا ادب کا، احترام کا، وہ یوں پاؤں رکھے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں بھی نہ مارے مسجد میں، یہ اپنا گھر نہیں خدا کا گھر ہے، آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں باہر سے کھڑے ہو کے آواز بھی نہ مارے، اور نہ ادھر سے کھڑے ہو کے ادھر آواز مارے، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ اپنا گھر ہے، جو خدا کا گھر ہے، اس لیے بلانا بھی ہو تو اس کے پاس جا کے بلائے، اور جو باہر ہے وہ اندر آئے، اس کے قریب آ کر اسے بولے، اور زیادہ آواز اونچی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ تو جب تصور ہو گیا تو وہ ٹیکیں لگائے گا تندرست ہو کر، ٹرانگیں پھیلائے گا نہیں، کیوں؟ اس کے تصور میں ہے خدا کا گھر ہے۔ تو جب اس نے یہ ادب سامنے رکھا نا، تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اسے بیڈ پہ بھی نہیں پڑھنے دے گا، اسے اس محتاجی سے بھی بچا لے گا۔ کیوں؟ اس نے گھر کو جو احترام دیا ہے خدا کی وجہ سے دیا، کہ یہ خدا کا ہے، مد نظر خدا ہی ہے، تو جس کے نظر خدا کا مقام رہے گا
خدا کے مصطفیٰ کا رہے گا، اس پہ ہر گھڑی ہر لمحہ خدا اور خدا کے مصطفیٰ کا کرم رہے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے یہ جو مختصر سی گفتگو ہی کمی کوتاہی سے درگزر فرماتے ہوئے دل میں اتارنے اور اس پہ عمل کرنے